کی بلاول صاحب نے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی ایک موقع کے اوپر ظاہر سینٹر کے اندر شہباز شریف صاحب تھے اور پنجاب کے اندر حمزہ شہباز تھے، جب وہ کوئی 22 حلقوں کا الیکشن ہوا تھا، وہ ایک سے زیادہ تقاریر کے اندر بلاول صاحب نے کہا کہ میں اکثر وہاں پہ ان کو کہتا تھا آپ الیکشن سے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں، الیکشن میں جائیں، حکومت کے اندر ہیں. لیکن اس کے بعد جب الیکشن میں جانا تھا تو کیا اسیسمنٹ تھی، کیا ہوا، وہ اصل سٹوری ہے کیا؟ کابینہ کے اندر آپ بھی بیٹھا کرتے تھے. دیکھیں، ہمیں تو سب سے زیادہ ہمدردی مجھے، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، ہمیں تو اور مطلب ہے کہ نوجوان سے ہمیں زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، بڑوں کی عزت بھی ہم کرتے ہیں. جو سازش حمزہ شہباز کے خلاف کی گئی نا، میں اس کے لیے مطلب حمزہ شہباز کے لیے میں ہمدردی. کس نے کی سازش؟ وہ تو آپ کو ان کو زیادہ پتا ہوگا. جب ہم کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 15 سیٹیں تو ہم کلین سویپ کر رہے ہیں، 2 سیٹوں پہ مقابلہ ہے اور 2 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی اور 3 پہ شاید مقابلہ ہوگا. لیکن ایسے سازش کی گئی کہ حمزہ شہباز کو اسکرین سے ہٹانے کے لیے ساری سیٹیں جو ہیں وہ انہوں نے، صوبائی حکومت بھی آپ کی ہو، مرکزی حکومت بھی آپ کی ہو، اور آپ سیٹ نہ جیت سکیں. مطلب ہے کہ اور اس میں جب آپ کو پتا ہو کہ ہم کلین سویپ 15 سیٹوں پہ کر رہے ہیں، چلو 15 نہیں پھر 10 پہ تو کر لیں گے نا، 10 پہ کمپٹیشن بھی تو کر لینا. لیکن ایک ایسی سازش کی کہ یار حمزہ شہباز کی پالیٹکس ادھر ہی ہم نے ایک سازش کے تحت ختم کرنی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آصف علی زرداری اور بلاول صاحب کے نظریے میں فرق ہے، تو ادھر بھی ایسے نظریات چل رہے ہوتے ہیں دوسری طرف بھی. تو یہ چیزیں جو ہے، اور جو سینئر کے متعلق بات کی بلاول صاحب کا یہ تھا کہ اب کیونکہ ہماری میجورٹی جو ووٹرز ہیں اور میجورٹی جو ہماری آبادی ہے وہ یوتھ ہے، تو یوتھ کے ساتھ یوتھ کنیکٹ کر سکتی ہے، ان کے مسائل یوتھ ہی سمجھ سکتی ہے. آپ دیکھیں جب 2018 میں الیکشن ہوا تو پی ایم ایل این اور جے یو آئی اوتھ نہیں لینا چاہتی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آئیں اوتھ لیں، ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ان کا مقابلہ کریں گے. پھر جب آل پارٹیز کانفرنس بلائی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلائی تھی، اور وہاں بھی پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی تھی اور مولانا صاحب اس کے پریزیڈنٹ وہاں پہ بنے سربراہ. پھر جب انہوں نے کہا پی ڈی ایم بننے کے بعد کہ آپ استعفے دیں اور سندھ حکومت ختم کریں، ہم نے کہا نہیں، ہم نے آئینی اور جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. اور جب عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے آئے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، مولانا صاحب کے بیٹے اور ان کی ٹیم کے اراکین وزراء بنے. تو یہ ایک نوجوان سیاستدان کا ہوتا، اس میں بھی سینئر موجود تھے، لیکن سینئر نے ہمیں گائیڈ کیا. لیکن نوجوان سیاستدان کا یہ ایک منصوبہ تھا جو پائے تکمیل تک پہنچا اور آخر میں ان کو ہم نے حکومت ہینڈل کی. جی صاحب، لیکن یہ نوجوان اور بزرگ والا میرا خیال یہ سودا نہ بیچیں. آپ جو اوریجنل پیپلز پارٹی تھی، غریب امیر کے مقابلے جب ہوتے ہیں تو پھر غریب کے ساتھ کھڑے ہونے والا آپ کا کوئی ایجنڈا، کوئی پلان ہے، کوئی منشور ہے کہ پاکستان میں جو غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں انہوں نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا ہے اور سندھ میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، اور پنجاب میں ان کو سارے 146 حلقے جو جن پر ڈائریکٹ الیکشن ہے ان کے پاس ادھر امیدوار بھی نہیں ہے. تو آپ کس بنیاد پر معاف کرنا بڑھ کے مار رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں؟ دیکھیں چودھری صاحب، آپ کو اور آپ کی جو ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے سندھ میں ہیلتھ فیسلٹیز دیکھیں، این آئی سی وی ڈی، ایس آئی یو ٹی، سائبر نائف، جو بھی ہمارے یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ، وہاں پر آپ آئیں، ہمارے ہیلتھ فیسلٹی دیکھیں. پاکستان سے یا دنیا سے جو بھی آتے ہیں وہاں پر فری علاج ہوتا ہے. آپ پاکستان میں مجھے ایک ہاسپٹل بتائیں جہاں پر فری علاج ہوتا ہو، چاہے دل کے امراض ہو، چاہے کڈنی ہو، چاہے لیور ٹرانسپلانٹ ہو، چاہے جو ہے باقی علاج ہو، وہاں پہ فری ہو رہے ہیں. دوسری بات، ہمارے پاس ایک وزیر اعظم آئے تھے جنہوں نے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا. اس سیلاب میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے غریب لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا سندھ میں، کیونکہ ہماری صوبائی حکومت اس وقت سندھ میں تھی کہ آپ کو ہم پکے مکانات بنا کے دیں گے. 21 لاکھ گھروں پہ کام شروع ہے، مالکانہ حقوق خواتین کو دے رہے ہیں اور پکے مکانات بنا کر دے رہے ہیں. تھرڈ کول میں جو جابز دی آپ کے سامنے ہیں، اور ابا کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو پروجیکٹ شروع ہے، جس میں اس وقت بھی 97-98 لاکھ غریب خواتین مستفید ہو رہی ہیں، ان کے بچوں کو ٹیوشن فیس مل رہی ہے. یہ چیزیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا منصوبہ تھا، جس میں ماضی گمزوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا نام ہٹا دیں، اس کا نام یہ کر دیں، لیکن دلوں سے آپ بی ایس پی کا کارڈ ختم نہیں کر سکتے لوگوں سے. اور اس کے ہم نے اس حکومت میں بھی ہمارے پاس منسٹری تھی اور ہم اس کی قسط جو ہے 7,000 سے 9,000 کر رہی ہے اور اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. انڈاؤٹلی اس کو تو مطلب ورلڈ بینک نے بھی ہر ایک نے اس کو نا مطلب اپریشیٹ کیا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے. لیکن اب ایک کوشچن میرا ہے کہ دیکھیں ہم تو سنتے آ رہے تھے ایک زرداری سب پر بھاری، تو کیا بلاول زرداری پر بھاری ہے یا زرداری جو ہے وہ بھاری ہے بلاول پر بھی؟ دیکھیں اب اس کا جواب سر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں، میں یہ نعرہ نہیں ہے ایک زرداری سب سے یاری. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، یہ پیپلز پارٹی والے، لیکن آپ کے لگاتے ہیں نا، لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں. لیکن آپ کے سندھ کی جو پیپلز پارٹی ہے وہاں پر لوگ کہتے ہیں بڑے صاحب نے جو کہہ دیا بات وہی ہے، پارٹی کا ڈیسیجن تو بڑے صاحب والا ہے. بڑا صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے یا بلاول صاحب کا؟ دونوں کے فیصلے اکٹھے ہوتے ہیں.
اب آپ وہ شہباز شریف والا حمزہ شہباز والا یہ بدلہ یہاں پر نہ لینا. اچھا آج آپ نے پریس کانفرنس کی اور تواتر کے ساتھ آپ کی پارٹی کی عادت میں کل شادی مری صاحبہ کو بھی سن رہا تھا لاہور میں کوئی کسی وہاں پہ کوئی ایونٹ تھا کہ نواز شریف صاحب کو آپ لاڈلا کہہ رہے ہیں. آج بھی آپ نے کہا کہ جی کچھ جو ہے سولین ادارے جو ہیں وہ بھرپور انداز سے وہ کمپین کر رہے ہیں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. خاص طور پر میں پرسوں کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر جو ہے سن رہا تھا چند صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کا راستہ وہ گھر سے نکلتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف آنے کے لیے اور راستے میں ان کو گاڑی جو ہے موڑ دی جاتی ہے کسی دوسری پارٹی کی طرف, ڈائیورژن ہو جاتی ہے. تو کون سے سویلین ادارے ہیں مطلب آپ لوگ ابھی کھل کے بات نہیں کر رہے سویلین ادارے ہیں؟ ہاں بالکل میں ابھی آتا ہوں اس پہ بھی. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب ایک سابق وزیر اعظم رہے, ہم بالکل کہتے ہیں ان کو اگر پاکستان کا کمشنر نے سی آف کیا تو فورن آفس کہنے پہ کیا ہوگا نا, کیسے کمشنر کی ضرورت ہے ورنہ ابھی تک ان کو شوکاز مل گیا ہوتا. بالکل صحیح. پھر جب یہاں پنجاب میں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں 2017-18 میں اور جب پی ٹی آئی کے چیئرمین عدالت گئے تھے اور باہر ان کی حاضر لگی تھی تو وہ غلط تھا, تو کیا وہاں پر فنگر پرنٹس جو اسٹیٹ لانچ میں ہوتے وہ ٹھیک تھے؟ کیا آپ کے لیے, میرے لیے, ان کے لیے ہو سکتا ہے یا چودھری صاحب کے لیے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد جب جس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ برتا جا رہا ہے پنجاب کی بیوروکریسی کا, کیا اس ملک میں 5 سابق وزیر اعظم اور موجود نہیں ہے؟ چودھری شجاعت نہیں ہے, شہباز شریف نہیں ہے, گیلانی صاحب نہیں ہے, راجہ پریشر وہ بھی تو سابق وزیر اعظم ہے نا. اگر ان کے ساتھ وہ برتاؤ ہو رہا ہے اور میاں صاحب کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر ان کے ساتھ نہیں ہو رہا, مجھے وہ عباسی صاحب رہ گئے ہیں جو وہ بھی سابق ایک وزیر اعظم, تو اگر ان کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا اور میاں صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر تو ہے. نہیں, پرویز اشرف بھی رہ گئے ہیں, میں نے نام لے لیا ان کو, تو وہ جو ہے وہ پھر تو ہم کہیں گے کہ فارق ہے. پھر جس طریقے سے پنجاب کا جلسہ ہوا وہ سب کو پتا ہے کیسے ہوا, سرکاری گاڑیاں دی گئی. مجھے خود میرے ایک دوست ہے وہاں پہ پنجاب میں کانٹریکٹر کہتے ہیں مجھے ڈی سی کا فون ہے, آپ کے تمام جو گاڑیاں ہیں اور آپ کے تمام لیبر لاہور جائیں گے. پھر آپ کے بیان معاوضہ دیا نہیں دیا؟ جی معاوضہ دیا تھا نہیں دیا تھا؟ گاڑیاں مفت ہیں سرکاری طور پر؟ معاوضہ دیا تھا نا, معاوضہ دیا تھا. اب دیکھیں اگر ان کا بیان آج مضبوط تھا تو پی ڈی ایم کے دور میں مضبوط نہیں تھا. ادھر بھی ہم نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا تھا نا, اس کا موازنہ اور آج کا موازنہ کر لیں کہ یہ بیانیہ مضبوط ہے تو یہ ایک ایکشن ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لاڈلا بننا چاہتے ہیں. پھر سیدھا آ کے پہلا سلام جو ہے انہوں نے ڈال دیا بلوچستان عوامی پارٹی پر. نہیں اس سے پہلے ایم کے ایم وہ تو آئی نا, وہ تو آئی جس طریقے کراچی سے آئی ادھر میٹنگ کی نا. کنڈی صاحب وہ تو پہلے میٹنگ کر گئے تھے نا, پہلے بلوچستان میں یہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے تھے, اس کے بعد ان کو نون لیگ میں چلے گئے. یہ کیا دیکھیں ہمارے ساتھ جب آئے تھے ہمیں ووٹ دیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ووٹ جو ہے وہ ایک قسم کا سیاسی طور پہ ہم حرام کیا کہ یار یہ دیکھیں مریم صاحبہ نے ہمیں شیم بھی کیا اور ان کو کہتے ہیں اتنی ضرورت تھی تو میاں صاحب سے رابطہ کر لیتے, تو ابھی آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ ہم تو کہتے ہیں اس وقت بھی وہ بلوچ سردار تھے یا پٹھان جو ان کے نمائندگی تھی یا جو بھی تھے ان کی ایک جماعت ہے, ایک حیثیت رکھتی ہے. اچھا تو آپ ہمیں جو اشارے دے رہے تھے کیا آپ کو جو ہے آپ کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا, ہم تو باپ نہیں کہتے, ہم تو بلوچستان عوامی پارٹی کہتے ہیں, آپ کے اوپر ہاتھ رکھا, کیوں رکھا, کس وجہ سے رکھا, کیا وجوہات تھی؟ یا تو آپ اخلاقی طور پر جیسے زرداری صاحب جب صدر بنے انہوں نے فیڈریشن کی طرف سے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی تھی کہ میں فیڈریشن کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, لیکن قصور نہیں تھا. آغاز بلوچستان بھی سٹارٹ کیا تھا تو آپ بھی یہ کر دیتے کہ جی ہم نے ماضی کے جو بیانات تھے ہم اس پہ معذرت کرتے ہیں, ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی, آپ ہی اصل حقیقت ہے بلوچستان کی اور ہم آپ کے پاس آ گئے.